جو 6 ایشوز ہیں، اگر آپ سیاچن کا دیکھ لیں، سندھ کریک کا دیکھ لیں، کامرس کا دیکھ لیں، ویزاز کا دیکھ لیں، اس میں اور کچھ ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے. سیاچن پہ جہاں ہم اڑے ہیں وہیں پر ہیں. سندھ کریک پہ آپ کو پتا ہے آگے جا چکے ہیں آپ لوگ. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی NJ 9842 سے اندرا کول تک آپ لائن آف کنٹرول کو ایکسٹینڈ کر دیں. اس پہ کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی میں کہہ رہی ہوں. سندھ کریک کا جو مسئلہ ہے ہمیں پتا ہے اس کا حل ہے، حل بھی ہے، لکھا بھی نیول سرویز ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی. پولیٹیکل ول کی طرح اس پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پولیٹیکل ول جب ہوگا تب سندھ کریک کا معاملہ سلجھ جائے گا. کامرس سیکرٹریز مل چکے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ پاکستان نے NDMA یا MFN دینا ہے، جب دیں گے تب کوئی بات ہو سکتی ہے. ویزاز پہ بھی بات ہو چکی ہے، اگریمنٹس بھی تیار ہیں. آپ کا 2012 کا باضابطہ فریم ورک ہے. اسی لیے میں کہوں گی کہ ایکچولی 2 ہی ایشوز ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں آج. آپ کی طرف سے کشمیر کا مسئلہ، ہماری طرف سے ٹیرر کا مسئلہ. اب اس پہ جو سیریس بات ہو سکتی ہے اس پہ ہم آگے جا سکتے ہیں. ویسے جو رفت صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ نئے ایشوز ہیں. واٹر کا ایشو جیسے آپ بنانا چاہتے ہیں، واٹر کا ایشو تو آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے. آپ انڈس واٹر ٹریٹی سر ایک سیکنڈ. بالکل میں کہہ رہی ہوں کہ نئے مسئلے ہیں جو انڈیا اور پاکستان نیریٹو میں آ چکے ہیں، شاید ان کو دیکھنا چاہیے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو 6+2 تھا. سواسنی یہ ہے کہ ضرور آپ نئے مسئلے دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زندگی ایک جگہ پہ اٹک گئی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی 6+2 کی جو باسکٹ، آپ کا جو ایک فریم ورک ہے، اس کو آپ کو یہ کہنا کہ جی اب ہم اس کو اکھاڑ کے پھینکیں گے، تو اکھاڑ کے پھینکنے کی تو کوئی تک نہیں. آپ اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو 6+3 کر لیں. دیکھیے آپ پھر بھول رہے ہیں کہ یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کو ایک سائیڈ رکھا کیوں گیا تھا. یہ ممبئی اٹیکس کے بعد انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یو کی ناٹ گو بیک ٹو دی اولڈ وے آف اسپیکنگ، کیونکہ ممبئی کے بعد ایک ریئل رپچر ہوا ہے. یار دیکھیں مجھے جو دیکھیں، میں آپ کی جو ممبئی کی آپ جو بات کرتے ہیں نا، مجھے آئی ایم ایمپیتھیٹک ٹو دیٹ. لیکن فرینکلی جو چیز مجھے نہیں سمجھ آتی، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں انڈین بھی ہوتا اینڈ رفلی کانسٹیٹیوٹڈ ایز آئی ایم ان ٹرمز آف مائی انڈرسٹینڈنگ آف انٹرسٹیٹ ریلیشنز، اس وقت بھی جو آپ نے پاز بٹن کو پریس کر دیا تھا نا، جو کہ پھر تھمپو میں پھر معاملہ وہ ڈس انگیجمنٹ از نو پالیسی. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ وائل ڈس انگیجمنٹ از ناٹ اے کنٹینیوس پالیسی، ممبئی کے بعد انڈیا میں ایک رپچر ہو گیا تھا. آپ نے خود دیکھا ہے پشاور کے بعد میں پاکستان میں اتنی تبدیلی آئی ہے، 1 مہینے میں آ گئی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ جو پشاور کا اٹیک تھا آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ممبئی کا اٹیک ہر انڈین کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جسٹس دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ مانیں کہ 2008 میں یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ انڈیا کبھی بھول پائے گا، آئی تھنک وہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اچھا چلے اوکے، آئی ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک. میں سر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ جو ممبئی والا معاملہ ہے دس از این امپورٹنٹ ون، بٹ آفٹر دس بریک. اس میں بات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان تعلقات کے حوالے سے، جو کہ ہمیشہ اپرز اینڈ ڈاؤنرز، اور اس میں ایک اور بھی ستم ظریفی کا معاملہ ہے کہ 2000 کے دوران جب ہم اپنے انڈین دوستوں سے بات کرتے تھے تو وہ بات یہ ہوتی تھی کہ پاکستان کے ساتھ تو ہمارا ایک ڈائیلاگ فریم ورک ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ تو ہمارا کوئی فریم ورک ہی نہیں ہے. آج معاملات جو ہے وہ اس حد پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ یہ جو ہے وہ ریزمپشن آف ڈائیلاگ. وقفے سے پہلے جو سواسنی بات کر رہی تھی، اور میں نے کہا کہ آئی ایم ایمپیتھیٹک ٹورڈز دس، یہ جو ممبئی والا، لیکن انہوں نے مثال دی APS پشاور کی بھی. میرا تھوڑا سا جو مسئلہ ہے اس مثال کے ساتھ وہ یہ ہے کہ APS پشاور میں جو ایک ٹیررسٹ حملہ ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ گروپس ہیں جو کہ ریاست پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. ممبئی کے حوالے سے جو انڈیا کا جو ایک اپروچ ہے کہ، اور وہ اپروچ جو ہے اس میں ناٹ سو ہڈن اسمپشن ہے کہ جی پاکستانی ریاست کمپلیسٹ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں، پہلے 2 ایشو جو ہو رہے تھے، واٹر کا اور ٹیررزم کا، اگر آپ 6+2 میں بھی دیکھیں تو جب آپ کے انٹیریئر سیکرٹریز ملتے تھے، اٹ واز ڈرگ اینڈ ٹیررزم، تو ایک تو اس میں یہ ایشو آتا تھا. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور اس میں ٹیئر جو ہے وہ کریٹ کیا تھا، وچ واز دی ایڈیشنل فارن سیکرٹریز. ہماری طرف سے UN کے ایڈیشنل فارن سیکرٹری جو ہیں وہ تھے، اور انڈیا کی طرف سے بھی ایک صاحب تھے. لیکن اس کو ہم نے اس کے بعد آپریشنلائز ہی نہیں کیا. پرابلم اس میں بیسیکلی جو ہے وہ یہ آیا ہے،
वाटर का इशू आई थिंक आपने जवाब दे दिया है कि इंडस वाटर कमीशन जो है इट्स डीलिंग इट कंप्लीटली. बास्केट में हमारे पास सिर्फ बुल्लर बैराज है, इसलिए कि ओवरऑल वाटर इशू जो है उनके साथ है. अफगानिस्तान से इंटायरली डिफरेंट. मेरी हमेशा से पोजीशन ये है कि पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में बात करनी सीख लें, उसके बाद किसी और की भी बात करेंगे. कमिंग टू बम्बे, आई थिंक आई हैव ऑनेस्टली जो लोगों की हिंदुस्तान में लोगों के जो व्यूज हैं बम्बे के मुतल्लिक, यू कैन रियली वेरी इजीली सी के जी उनके साथ आपको सिंपैथी भी होती है कि लोगों के साथ क्या हुआ है. लेकिन मेरा ख्याल उसमें एक बड़ा फंडामेंटल जो एक मिस हुआ है या गलती हुई है, जो चीज हुई है, ये है कि हमारे बड़े स्मूथली तलका चल रहे थे, नेगोशिएशन चल रहे थे, और इसमें हिंदुस्तान की तरफ से सारी की सारी जो एफर्ट हुई है वो ये हुई है कि जी पाकिस्तान की स्टेट जो है वो इसमें कंप्लेसेंट है. प्रिसाइसली उसका प्रूफ भी नहीं मिला. अभी तो रिसेंटली किताब भी आई हुई है इसके ऊपर जो है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट. हालांकि हकीकत यह है कि अगर ये इंसिडेंट ये हो गया था, हमने भी उसको कंडेम किया था. जरूरत ये थी कि हम पहले से ज्यादा डायलॉग आपस में हर इशू को करते. और हमारे आज जो मसाइल हैं, जैसे वो लखवी की ये बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ये केसेस आगे नहीं चले, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती. हम और करीब आते, हम जो है जायंट इन्वेस्टिगेशन करते, वो एविडेंस हिंदुस्तान में भी पेश हो सकती, वो हमारे भी पेश हो जाती. क्योंकि हमारे सबसे बड़ा मसला भी हो रहा है कि हम वो एविडेंस जो है वो किस तरीके से आप उसको पेश करेंगे. तो मेरा अपना ख्याल है कि देयर इंडिया बेसिकली दे वर स्वेड बाई अदर पॉलिटिकल कंसिडरेशन. हिंदुस्तान में इलेक्शन आ रहे थे, कांग्रेस ने यह सोचा कि भाई बड़ा अच्छा मौका है, उन्होंने जितनी गालियां पाकिस्तान को दी उसका नतीजा ये है कि वो इलेक्शन जीत गए. और देन ओवरऑल इंडिया ने सोचा कि दिस इज ए टेररिज्म इज वन स्टेक ऑन विच दे कैन बीट पाकिस्तान. और 8 साल हो गए हैं, अभी तक दे आर बीटिंग अस. उस 8 साल में अगर पाकिस्तान में देखें तो क्या कुछ हो चुका. और इसमें एक और मसला है कि जो साक का एडिशनल प्रोटोकॉल है, उसमें जो MLA जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मामला है, उसमें आपके डोमेस्टिक लॉज आर नॉट इन कंफॉर्मिटी विद दैट ईदर हियर और देयर. ये भी एक बहुत बड़ा मसला है. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो क्योंकि देखें जो हमारे बैनुर रियासी ताल्लुकात हैं उसमें हम ये नहीं चाहते कि कोई भी ग्रुप हो, वो खा कोई जिस तरह वो जो समझौता एक्सप्रेस में जो इंडिया का टेररिस्ट ग्रुप था उसने समझौता एक्सप्रेस में अटैक कर दिया, या इधर से कोई बंदे गए उन्होंने जाके मुंबई में कोई जो है ना अभी जहाज अभी जो बोट का इंसिडेंट हुआ है, बोट का इंसिडेंट हुआ है, उसके लिए तो मेरे ख्याल में था दोनों मुल्कों को मिलकर तहकीक करनी चाहिए. क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से पहले एक बयान दिया गया, फिर उसका बयान जो है उनके जो उनके डायरेक्टर हैं उनका एक बयान आया, उसको बयान को बदला. उसके नतीजे में एक जो था वो डिस्ट्रस्ट की एक फजा पैदा हो गई है. इस फजा को मिटिगेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक जॉइंट इनके दरमियान कोलैबोरेशन हो, और वो कोलैबोरेशन डायलॉग के और मैं उसके अलावा बम्बे में गोइंग बैक टू बम्बे, अगर आपने सलीम शहजाद की किताब देखी है तो उसमें ही स्पोकन अबाउट 2 ब्रदर्स जो फार्मर आर्मी के लोग थे, और दे हैव स्पोकन के जी होल पर्पस ऑफ दिस ऑपरेशन वाज कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस में लड़ा दिया. मेजर हारून तो उसका भाई जो है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तानी जो सारे उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं. अब सवाल इसमें ये पैदा होता है कि इफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगर इनको एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो इस बात के ऊपर ले जा सकता है कि ये आपस में बढ़ना शुरू कर दें, then we are not really capable of running. You are accepting Salim Shehzad's book, you are accepting कि कुछ ना कुछ है आपके एस्टैब्लिश के अंदर जिन्होंने एक सेकंड मैं ओके सर अच्छा नहीं मैं एक सेकंड मैं जरा सवाल तहकीकात तो होनी चाहिए. नहीं मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं जब ये समझौता वाला अटैक हुआ ना, मेरी बात तो सुन लेना. जो आप करते हैं ना ये इक्वलाइज करने की कोशिश जो आप करते हैं, इसमें कोई इक्वल नहीं है. आप मेरी बात तो पूरी सुन लें. ठीक. उसमें जब एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल का जिक्र आया तो हमारे और आपके जो है ना म्यूचुअल दोस्त हैं, तो उनको हमने लिया फोन के ऊपर ना, तो जनरल बैनर्जी जो है, तो उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी में 40,000 अफसर हैं और ये बिल्कुल मुमकिन है कि उस 40,000 अफसर में से कोई कुछ ऑफिसर सलीम शहजाद का जिक्र उससे थोड़ा ज्यादा है. उन्होंने लिखा नहीं है कि ये जो प्लान था ओरिजिनली एक इंटरनल प्लान था कि इंडिया को किस तरह से इंडिया पे अटैक हो सके, फिर वो प्लान को शेल्व किया गया था और ये जो 2 ब्रदर्स थे फिर उन्होंने इसको लिया था. आप सो द पॉइंट रियली इज अगर हम इस बात को भी तस्लीम कर लें तो अगर हम ये कहें कि जी इन 2 भाइयों ने ये जो काम किया इसमें रियासत पाकिस्तान
کمپلیسٹ ہو گئی تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک سرونگ لیفٹیننٹ کرنل نے جو کیا اس میں پوری انڈین آرمی کمپلیسٹ ہو گئی. اعجاز, جہاں تک ممبئی کا سوال ہے, آپ اگر دیکھیں کہ انڈیا میں ایک ٹرائل ہو چکا ہے, امریکہ میں بھی ایک ٹرائل ہو چکا ہے, جس کی نہ آپ کو تفصیلات پتہ ہے. آپ میری بات سنیں نا, آپ لوگوں کے اپنے اس میں, اور میرے خیال میں اس میں آپ نے بھی لکھا, اس میں برکھا نے لکھا اور لوگوں نے بھی لکھا اباؤٹ ہیڈلی کے تعلقات ود DEA, ہیڈلی کے تعلقات ود FBI. تھنگز آر ناٹ سو لینئر. نہیں, میں کہہ رہی ہوں اگر ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ, اینڈ آئی تھنک اس بیس پہ اتفاق ہے ہمارا, ہم 3 پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ممبئی میں جو ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا اس کی بنیاد پہ اگر آپ ہاسٹیج رکھ لیں گے, ڈو وی ایگری آن کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کو, تو پھر معاملہ آگے نہیں چل پائے. اور اجازت میں تھوڑا سا, we should not allow these groups کہ they should take over the policy of India and Pakistan. اور دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, مستقبل کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان کی ریاست آپس میں بات نہیں کرے گی تو ہم اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں. And if you remember, even Prime Minister Manmohan Singh 1 year ago, when there was an attack in Jammu on the eve before he was meeting Prime Minister Nawaz Sharif in New York, انہوں نے خود کہا تھا کہ I will not allow terrorists to hold the peace process hostage. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بس کہہ رہی تھی کہ ایک جو بریک ہوا تھا وہ کس وجہ سے ہوا. نہیں, ٹھیک ہے, ہو چکے ہیں, 6 سال ہو چکے ہیں. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس میں زیادہ کوآپریشن کرنا چاہیے تھا. we started talking at each other. Okay. Anyway, unfortunately that's what. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ سہاسنی حیدر, ڈاکٹر رفعت حسین, امبیسڈر منور بھٹی. بات ہو رہی تھی انڈیا پاکستان تعلقات کی. ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے, پلاٹ اچھے ہیں, محلہ برا ہے یا جو بھی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں, پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ نارملائز ہے. لیکن اگر انڈیا کا ہب اینڈ اسپوک ماڈل ہے کہ جہاں پہ وہ اٹ لکس ایٹ اٹ سیلف از دا ہب, اور باقی جو اسپوک کے باہر جو ہیں وہ پیریفرل اسٹیٹس ہیں, تو وہاں پہ معاملہ